السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس مرتبہ کچھ ایسی مشغولیت رہی جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں دے پائے آپ کو۔ اب سے انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو ہم ویڈیو قرآن کے اور نورانی قاعدہ کا جو بھی سبق ہے اسے ہم آگے آپ کو پڑھا سکیں۔ اور نورانی قاعدہ اس وقت ختم پر ہے، یعنی مکمل ہونے والا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ناظر قرآن کو آپ کو اچھی طریقے سے بتاتے رہیں گے کہاں پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو آپ دھیان سے ویڈیو دیکھیے گا، اور جتنا اچھی طریقے سے آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن کو جب پڑھنا ہے نا تو تجوید کو جاننا بے حد ہی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اور تجوید کو جتنا اچھی طریقے سے آپ سمجھیں گے اتنا ہی اچھی طریقے سے آپ قرآن کو پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور جو بھی آپ کے جاننے والے احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ضرور بھیجیے، شیئر کیجیے ویڈیو کو، تاکہ وہ بھی اپنے گھر پر بیٹھ کر کے قرآن کو سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ 1 to 1 ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کریم کو لکھا گیا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، قرآن مجید میں بہت سی جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر گول نشان بنا ہوا ہے۔ بہت دھیان سے دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی گھر پر بیٹھ کر کے بھی بہت اچھا آپ انشاءاللہ قرآن پڑھ پائیں گے، بس شرط ہے تھوڑا سا محنت ضرور کیجئے گا۔ دیکھیے بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جیسے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، ملائہی، یہاں پہ کیا ہے دیکھیے گول نشان لگا ہوا، بعض جگہوں پہ نشان نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں پہ الف پڑھا جائے گا، کہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ الف کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہ رسم الخط ہے، یعنی لکھنے کا طریقہ یہ ہے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ملائہی، ملائہی لکھا ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کو میں ہجے کر کے بتا دیتا ہوں۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑا زیر ہی، ملائہی، ٹھیک ہے؟ کھڑا زیر بھی کہتے ہیں، بعض جگہ پہ کھڑی زیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ اللہ، اب یہ کیا ہے، یہ دیکھیے الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کھینچیں گے نہیں، لا الہ اللہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، لا الہ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل۔ اب یہ الف یا ہے اور الف ہے، ان کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ اس لام کو اس لام سے ملا دیں گے، لا الہ اللہ، ٹھیک ہے؟ انا اخوک، اس کا بھی الف نہیں پڑھیں گے، یہ کیا ہے، رسم الخط ہے۔ دوستو اگر آپ واقعی میں ریئلی قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ بالکل صحیح چینل پر ہیں، اور بالکل اچھے طریقے سے آپ پڑھیے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، کیونکہ میں نے کئی جگہ قرات سے فراغت حاصل کی ہے، اور میں نے کئی سال قرآن میں تجوید میں دیے ہیں، اور کئی بڑے بڑے ادارے اور مدرسے میں نے خود تعلیم دی ہے، یعنی پڑھایا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، من نبئی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اس میم کو اس نون سے ملا دیں گے، یہ والا میم بیچ میں نون جو ہے نا حذف ہو جائے گا، من نبئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نون ہے نا اس پہ غنہ بھی کریں گے، اوکے؟ تو اب اس کی ہجے بھی لگا سکتے ہیں۔ چلیے میں آگے بتا دیتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا۔ اب یہاں پہ الف لگا ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ افا مات، ولا اوضعوا، ولا اوضعوا، اوپر والے کیا ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، اور نیچے والا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ثمود، اب اس کا الف نہیں کھینچیں گے، دیکھیے نیچے دیکھیے، ثمود، سا زبر سا، میم و پیشمو، ثمود، دال زبردہ، کیا ہو گیا، ثمود۔ لتتلو، لن ندعو، دیکھیے جب نون پر تشدید ہوگی نا تو غنہ اور اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ نون پر اور میم پہ جب بھی تشدید ہوگی تو اس میں پھر آگے پیچھے کا کوئی حرف نہیں دیکھتے ہیں، ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں، رائٹ؟ ہاں یہاں پہ لشیئن، لیکن، لأذبحنہ، اب یہ حرف جو ہے نا دیکھیے
آپ نے اگر شروع کے ویڈیو نہیں دیکھے نا تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم اس وقت جو نورانی قاعدہ میں چل رہے ہیں وہ لاسٹ اسٹیپ پر چل رہے ہیں۔ لیا ربوا یعنی جو گول نشان اوپر لگے ہیں نا یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ لِيَبْلُوَ، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ پیج دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے قرآن سیکھ جائیں، کیونکہ آخرت میں جو چیز جانے والی ہے وہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، قرآن کو حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، اور جو میں نے نمازیں ادا کی ہیں وہی چیزیں ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ دنیا دیکھیے، دنیا کیا ہے، وقتی ہے، لیکن اگر ہم آخرت کے لیے بھی، اور یہی ایمان ہے اور اسی کو کہتے ہیں یقین اور ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یہی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور فرشتے قبر میں آئیں گے اور اللہ کا خوف، یہی ایمان ہے۔ اور دنیا کی تعلیم بھی آپ حاصل کرتے جائیے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کو پیچھے مت چھوڑیے، اور اپنی نسلیں جو آپ کے بچے ہیں اور ان کے جو بچے ہوں گے، جب ہم اپنے بچوں میں یہ دین پیدا کریں گے تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی دیندار بنیں گے، اور ان کے بھی بچے جو ہوں گے وہ بھی دیندار بنیں گے۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ نبلوا بئس الاسم، اب یہاں پہ دیکھیے با حمزہ زیر بی سین زبر سا، بئس لام سین زیر لس، یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف جو ہے نا اسے نہیں پڑھیں گے، لام سین زیر لس میم پیش مو، لسم، جیسے یہ لکھا ہے بئس الاسم لأنتم، یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف اخفا کے 15 حرف جو ہے نا، اگر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ ان کو یاد کر لیجئے کہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا، غنہ اخفا پتہ چلے گا، رائٹ۔ یہاں پہ دیکھیے سلاسل، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ قواریر، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک، اور زبر ہو تو را پر ہوتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ملئہم، میری کوشش ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، جہاں پہ نہ کوئی چیز سمجھ میں آئے نا، آپ مجھے بلا جھجک کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ حضرت یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو کلیئر کر دیں گے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے پوری کوشش کے ساتھ اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ، ٹھیک ہے، اب یہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ زکاۃ، اب یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ صلاۃ، اور بہت ساری روایتیں ہیں، روایتیں ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ روایت حفص ہے، بہت سارے امام ہیں اور بہت ساری الگ الگ روایتیں ہیں جس میں الگ الگ قواعد ہوتے ہیں، تو ہم روایت حفص پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیات موسیٰ مشکات، حیات موسیٰ مشکات، اب یہاں پہ دیکھیے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، تو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیے ویڈیو کو کئی بار آپ دیکھیے، ریپیٹ کر کر کے دیکھیے، اس کو روک کر کے دیکھیے، تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تھوڑا سا وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ بہت ہی جلدی سیکھ جائیں گے۔ یہ دیکھیے تختی نمبر 26، حروف مقطعات، نیچے دیے گئے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، نیچے دیے گئے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم کو الف لام میم الگ الگ کیسے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ الف کو بھی کھینچ دیتے ہیں، لام کو بھی کھینچ دیتے ہیں، میم کو بھی کھینچ دیتے ہیں، الف کو نہیں کھینچیں گے، الف لام میم، یہ بہت بڑا مد ہوتا ہے، کم سے کم 5 الف کے برابر آپ کھینچیے اس کو، ٹھیک ہے، 5 الف 4 الف کے برابر آپ ضرور کھینچیے۔ الف لام میم را، کئی سالوں کا جب میں نے پڑھایا ہے، کئی سالوں سے، تو مجھے یہ تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ الف کو بھی کھینچ دے رہے ہیں، را کو بھی کھینچ دے رہے ہیں۔ را کو تو صرف اتنا ہی کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے، بس کھڑا زبر کے برابر، باقی لام اور میم کو کھینچیں گے۔ الف لام را حامیم صاد، یہ زیادہ تر جب کوئی صورت شروع ہو رہی ہوتی ہے یہ حروف مقطعات وہاں پر آتے ہیں۔ یاسین، سین کو کھینچیں گے، یا کو نہیں، کھڑا زبر ہے کیونکہ، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد طہ،
طہ، ٹھیک ہے، قاف، طاسین، طاسیم میم، سیم کہیں گے، سین نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، سین میم نہیں، سیم میم، کیونکہ یہ کھینچتے ہوئے اس سے جوائنٹ ہو جائے گا، مل جائے گا میم سے۔ نون، حامیم، عین سین قاف۔ یہاں پہ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، تلاوت کے دوران ان حروف کے آخر میں پڑھے جانے والے نون میں اخفا ہوگا، اخفا بھی ہوگا، ان میں کیا ہوگا، اخفا بھی ہوگا، جیسے عین سین، یعنی ناک میں آواز جب آپ روکتے ہیں تھوڑی دیر تو ایک تو پورے طریقے سے روک لیتے ہیں، لیکن اخفا کی جو آواز ہوتی ہے وہ گننے سے تھوڑا الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی کاف ہا یا عین صاد، تو عین پہ اخفا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، نہیں تو ہم اور چیزیں آپ کو بتاتے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دوسروں کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے، تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن جب آپ وہ سیکھیں گے تو آپ کے ذریعے سے اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں دوسری کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔